کسی پرانی گزری ہوئی بات کو سنانا، واقعہ، کہانی، تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے بیشتر واقعات اس میں بیان فرمائے ہیں، اور وہ تمامی لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ اللہ رب العزت نے پورے کائنات کے لیے لوگوں کو اپنی خدائی کا اظہار فرمانے کے لیے اس میں کئی انمول چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ بات یوں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون جو ہے کوئی وہ ایک شخص نہیں ہے جس کو ہم فرعون کہتے ہیں۔ فرعون بادشاہ ہے، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو اس طرح کے تقریباً 18 فرعون آئے ہیں، 17 یا 18 فرعون آئے ہیں اس زمانے کے۔ یہ جو فرعون تھا بڑا ظالم و جابر تھا، شدت پسند تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ آپ سے پہلے اس نے خواب دیکھا تھا، اس نے خواب دیکھا اور اس سے وہ گھبرا گیا، یعنی ایک ستارہ ٹوٹ کر کے اس کے گھر پر گر گیا ہے جس سے آگ لگ گئی ہے، یا اس کی گود میں گرا یا اس کے گھر پر گرا جس کی وجہ سے سب آگ لگ گئی اور سب جل گیا ہے۔ دوسرے دن وہ پریشان ہو کر کاہنوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا۔ تو جو بڑے اس وقت کے مشہور کاہن تھے انہوں نے بتایا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے اسی دن بنی اسرائیل کے ساتھ ایسی نفرت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں تھا، ان کو قبطی کہتے ہیں۔ فرعون جو ہے جس خاندان سے، ان کو قبطی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے بنو عمالقہ جس خاندان سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال تو اس نے بنی اسرائیل کے لیے اعلان جاری کر دیا اپنے محل سے، شاہی محل سے، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے گا، لڑکیوں کو نہیں مارا جائے گا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کئی جگہوں پر ہے، پہلے پارے میں بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، پھر 13ویں پارے میں بھی ہے، اور پھر یہ 20ویں پارے میں بھی ہے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کروایا۔ کس وجہ سے؟ اس خوف سے کہ کہیں وہ بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا، کہ کہیں سلطنت میری ختم کرنے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو بھی حمل سے ہوتی عورتیں ان کی پوری خبرگیری ہوتی، جب بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا۔ 1 سال کے بعد اس کے وزراء نے مل کر کے یہ کہا کہ بادشاہ اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو پھر آپ کی خدمت کے لیے جوان کیسے ملیں گے؟ آپ کے خدمتگار جب بوڑھے ہو جائیں یا پھر یہ ریٹائرڈ ہو جائیں تو نئے خدمتگار آپ کو کیسے ملیں گے اگر سب کو قتل کیا جائے؟ فوج میں آپ کے کون رہے گا؟ پھر اس نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے 1 سال قتل کر دیا جائے گا اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ 1 سال قتل کیا جائے گا بچوں کو اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ وہی تھیوری شاید کورونا کے سسٹم میں لائی گئی ہے کہ صبح 7 سے لے کر شام کے 7 تک چھوڑ دیا جائے گا، بعد میں پھر بند کر دیا جائے گا۔ بھائی سمجھ میں آنے کی یہ بات ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا وہ کسی بھی سال پیدا ہو سکتا ہے، 1 سال چھوڑنا اور 1 سال قتل کرنا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف خوف طاری کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تم چاہے جتنے بھی مکر کرو، ہیلے کرو، دھوکے کرو، تدبیریں بناؤ، خفیہ پلان بناؤ، لیکن اللہ غالب تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی۔ جس سال قتل کا آرڈر تھا کہ اس سال جو بھی بچہ قتل ہوگا، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ اب جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اپنے پیغامات بھیجتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نبیوں کو جو بات بھیجتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں، وہ یا تو فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے یا براہ راست ان کے دماغ پر یا دل پر اتارتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ اور پھر انبیاء کے علاوہ جن کو بھیجتا ہے، وہ صالحین ہو، اولیاء ہو، ان کو اس بات کو الہام کہتے ہیں یا القاء کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دیا جانا۔ وہ ہو سکتا ہے مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی باتیں غیب سے ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی. قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، وحی سے مراد یہاں پر القاء ہے کہ تم تہخانے میں چلی جاؤ، نیچے چلی جاؤ جہاں بچے کی ولادت آسانی سے ہو سکے، گھر کے نیچے والا حصہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اب وہ صحیح سلامت دنیا میں تشریف لائے، خوبصورت بچے کی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوف اور گھبراہٹ کی شکار تھیں کہ اب اس بچے کا کیا کریں گے، فرعونیوں کو اگر خبر ہو گئی تو یہ میرا بچہ مارا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق لو اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھو اور اس کو دریا میں بہا دو. کیا کوئی پیدا شدہ بچے کی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ اوحینا الی ام موسیٰ ما یوحیٰ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، یہ 16ویں پارے کی آیت میں، کہ تم اس کو جو ہے ایک تابوت میں رکھو، ایک صندوق میں رکھو اور پھر اس کو سمندر میں بہا دو. پہلے بات تو دل ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی ماں اس طرح سے بہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم نے اس کے دل کو، ماں کو یعنی موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو پھر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی سے کام کرواتا ہے تو اس کے دل کو مضبوط بھی خود فرماتا ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق میں رکھا اور اس کے بعد پانی میں بہا دی. موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی اس بڑی صاحبزادی سے، بیٹی سے کہا کہ بچی دیکھتے رہنا یہ صندوق بہتا ہوا کہاں جاتا ہے. وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب، کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ یہ کہاں جاتا ہے، تھوڑا دور رہنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہاں سے شروع ہے. کچھ جگہوں پر جہاں ہماری طاقت کام کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں رکھا ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو، اور جہاں تمہاری استطاعت اور طاقت ختم ہو گئی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام حفاظت کا شروع ہوتا ہے. جیسے میں نے اس سے قبل کہا تھا، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں ہے، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں، کچی کھاؤ، پکی کھاؤ، نمکین کھاؤ، میٹھی کھاؤ، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ، 5 ٹکڑے کر کے کھاؤ، سب آپ کے اختیار میں. لیکن اندر جانے کے بعد اب تمہارے اختیار میں نہیں. اس ایک روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، منی کتنی بننی ہے، پیپ کتنا بننا ہے اور پھر فضلہ کتنا بننا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ کیا آپ اپنے سوچ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ایک روٹی میں میرا اتنا یہ بن جائے، اتنا یہ بن جائے؟ تمہارا اختیار حلق کے نیچے اترنے کے بعد نہیں ہے، وہاں سے نظام قدرت شروع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں بہانے کا حکم دیا. اب اس کے بعد حفاظت کس طرح سے فرما رہا ہے. وہ صندوق بہتا 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 ایک باغیچے کے کنارے آ کر لگا. دریا کے کنارے ایک بڑا باغیچہ تھا اور وہاں آ کر کے یہ صندوق ٹھہر گیا. اتفاق ایسا کہ یہ باغیچہ فرعون کے محل سے لگا ہوا باغیچہ ہے، اور اس وقت فرعون کی بیوی وہاں اپنی کنیزاؤں کے ساتھ تفریح کے لیے آئی ہے. جب صندوق بہتا ہوا ندی کے کنارے پہنچا تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اس صندوق میں کیا ہے. کنیزوں نے اٹھایا، دیکھا ایک بالکل حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے. اٹھا کر کے لائی، بچہ ہے اس کے اندر. تو فرعون کی بیوی نے لیا اور اس کے بعد پیار کیا. اور اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، فرعون کی اولاد نہیں تھی. وہ اٹھائی اور لے کر کے اپنے محل میں آئی. فرعون سے کہا وقالت امرأة فرعون قرۃ العین لی ولک لا تقتلوہ. فرعون نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں، مار ڈالو اس کو، قتل کر دو. تو اس نے کہا، بیوی نے کہا قتل مت کرو، ہو سکتا ہے تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے. یہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے، یہ ہمارا بچہ رہے گا اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. فرعون اپنی بیوی کی بات مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھ لیا بیٹا بنا کر کے. اندازہ کریں جس خوف سے یہ ہلاک کر رہا ہے، جو بچہ آ کر کے سلطنت کو اس کے ہلاک کرنے والا تھا، وہ بچہ کوئی اور نہیں، کون ہے؟
موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد نظام قدرت اور میں آپ کو بتاؤں کس انداز سے، کہ فرعون نے اعلان کر دیا کہ شاہی گھرانے میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ فرعون کو پہلے جو شک تھا کہ یہ کہیں ایسا بچہ نہ ہو جو ہلاک کرے، بیوی نے یہ کہہ کر کے اس کا شک دور کر دیا کہ جس خواب میں تو نے بچے کو دیکھا وہ بنی اسرائیل کا ہے، یہ تو ندی میں بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آیا ہوگا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب دودھ پلانے کا مسئلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، دایائیں آئیں دودھ پلانے والی جو دودھ پلا سکتی تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پکڑا پورے دن۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ساری دایائیں ان کے لیے حرام کر دی تھیں موسیٰ علیہ السلام پر، کسی دایا کا دودھ آپ نہیں پی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر قریب میں تھی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے شاہی لوگوں سے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر کوئی بچہ پی لیتا ہے، اس دایا کو اگر آپ کہیں تو میں بلاتی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیا جائے۔ شہر کی بڑی بڑی جو مشہور خواتین ہیں بچوں کے پالنے میں، دایا بننے میں، وہ سب آ کر کے چلی گئیں، تم بتاؤ کون سی دایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو لے کر کے آئی، دایا بنا کر کے لے کر کے آئیں۔ تو آپ کی گود میں جب دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ لیا اور پینا شروع کر دیا۔ یہ ہے نظام قدرت۔ اللہ رب العزت کہاں پرورش فرما رہا ہے، جبکہ دوسرے سارے بچوں کو وہ قتل کر رہا ہے، اور جس بچے کے متعلق اس نے خواب دیکھا وہ اسی کے محل میں پرورش پا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ فرعون کے گھر میں کسی اور دایا کا دودھ پی کر کے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں خود ان کی ماں کا دودھ پلا کر کے پال رہا ہے۔ اللہ کریم ہے، جب وہ تدبیر فرماتا ہے تو ساری دنیا کی تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہوا بھی ایسے کہ آپ کی پرورش ہوتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے خود ان کو دودھ پلایا، وہ بھی شاہی محل میں۔ جب آپ کی عمر مبارک 1 سال کی یا 2 سال کی تھی تو فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے تھے دسترخوان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چہرے کو پکڑا اور زوردار تماچا مار دیا اس کو۔ بادشاہ اعظم اس کو کہا جاتا تھا اس وقت، اس کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور بہت ہی رعب دبدبا تھا اس کا۔ لیکن پہلی مرتبہ کسی نے تماچا جڑ دیا چہرے پہ، غصہ آ گیا اس فرعون کو۔ اس نے کہا اے میری خاتون، میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بچہ کچھ مجھے عام سا بچہ نہیں لگتا ہے، کہیں یہی بچہ میری ہلاکت کا سبب تو نہ بن جائے۔ تو خاتون نے کہا نہیں، یہ صرف تمہارا وہم ہے، وہ تو بچہ ہے، نہ سمجھی میں ہو سکتا ہے ایسا کچھ کر گیا ہو۔ فرعون کہتا ہے نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ اسے سب سمجھ ہے، وہ سب سمجھ سکتا ہے۔ تو پھر امتحان لیا گیا ایک خاتون، یعنی فرعون کی بیوی اور فرعون کے درمیان یہ معاملات چلنے لگے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کیوں نہ ہم اس بچے کا ٹیسٹ لے لیں، ایک امتحان لے لیں، تم کہتے ہو یہ بہت سمجھ کر کے تمہیں مارا ہے، میں کہتی ہوں نہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں، ایک برتن میں انگارے لے آئیں، کوئلے گرم لال، اور ایک برتن میں پھول لے آئیں، چونکہ بچے عموماً لال چیز کو پکڑتے ہیں، لال چیز کو۔ اگر بچہ پوری طور پر سمجھدار ہے تو وہ آگ کی طرف نہیں جائے گا، وہ پھول اٹھا لے گا، اور اگر نہیں سمجھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آگ بھی پکڑ سکتا ہے۔ ایک برتن میں آگ اور ایک برتن میں پھول لا کر کے رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت غالباً 1 سال یا 2 سال کے بیچ میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، کیسے نہیں سمجھ ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کامل عقل دے کر دنیا میں بھیجا ہے، کامل عقل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب پھولوں کی برتن کی طرف جا رہا تھا، روایت میں جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈھکیل دیا، آگ میں لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی وہ ڈلی اٹھائی، کوئلہ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف لے گئے، جس سے ان کے منہ میں اور زبان بھی جل گئی تھوڑی سی۔ یہ خدا کی مصلحت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہا تھا. یہ مصلحتاً یہ تمام کام ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں تھوڑی لکنت بھی باقی رہ گئی زندگی میں، کیونکہ قرآن پاک میں آپ نے خود فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، یعنی زبان بولنے میں. اور ایک دعا انہوں نے کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے اور معاملات کو آسان کر دے اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. ایسا نہیں ہے کہ جس کو تتلا کہتے ہیں یا جس کو سننے میں لوگ عیب محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہلکی سی کسی چیز کی ہو سکتی ہے، کیونکہ انبیاء میں عیب نہیں آ سکتا. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں دی جس کا لوگ مذاق اڑا سکتے ہو. ایسی کوئی بیماری نہیں جس سے لوگ گھن کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں. وہ ہلکی لکنت ہو سکتی ہے. بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی ہوتی رہی. پھر آپ جوان ہوئے، آپ کو ساری چیزوں کا علم تھا کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں اور یہ فرعون ہے. اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تصور آپ کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہا. ایک بار آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، آپ شہر کے کنارے کسی جگہ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ان کے خاندان والا ایک آدمی اور فرعونی یہ دونوں لڑ رہے تھے. تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارنے لگا، وہ بنی اسرائیل کا تھا اور وہ ایک فرعونی تھا. اس نے کہا کہ اے موسیٰ مدد کرو، میری مدد کرو، میں مظلوم ہوں، یہ مجھے مارے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا ہی فرعونیوں کے اوپر. آپ نے ایک گھونسا لگایا اس کو، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. قرآن میں ایک آپ کی مار پڑی، وہ بیچارہ مر ہی گیا، وہ فرعونی ختم ہی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھونسا کھا کر کے وہ ختم ہی ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ کیسا کام ہو گیا مجھ سے ایک آدمی قتل ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا بھی کی، وہ دعا ہے قرآن پاک میں، رب اغفر لی، اے اللہ میری تو مغفرت فرما دے. بہرحال اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاں آ گئے اپنے مقام پر. دوسرے دن پھر اسی مقام پر دیکھا، پھر وہ آدمی جھگڑ رہا تھا. کون؟ وہی بنی اسرائیلی اور ایک کے ساتھ. آج پھر وہ پکارنے لگا مدد کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہی غلط ہے، کل میں نے جس کو مارا وہ میرے ہاتھ سے مر گیا بیچارہ، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو جیسے ہی اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بڑھتے ہوئے دیکھا، اسے کل کا حشر تو معلوم تھا، ایک گھوسے میں تو دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں. تو اس نے چلا کر کے کہا ان تريد وما تريد الا ان تكون من، آیت ہے اللہ، اس نے کہا فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. اس نے کہا اے موسیٰ کل جیسے تو نے ایک کا قتل کیا ہے، کیا آج بھی ایسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم زمین پر جبر کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ کہہ کر کے وہ جان چھڑا کر بھاگ گیا اور جا کر کے سب بتا دیا کہ موسیٰ کے ہاتھ سے ایک فرعونی مر گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب فرعون کے یہاں یہ بات پتہ چل گئی تو وہ وزراء اس کے سب موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے. تو ایک نیک آدمی تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا اے موسیٰ فرعون کے وزیر اور اس کے سپاہی سب تمہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں، فوراً تم یہ شہر چھوڑ کر کے نکل جاؤ. حضرت یہ پورا تفصیل سے جیسے قرآن پاک میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام وہ شہر چھوڑ کر نکل پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب نکلے تو مدین ایک جگہ کا نام قرآن پاک میں آیا. مدین شہر میں آپ پہنچے. آپ ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے تو ایک ایسے جگہ پر پہنچے جہاں کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ پانی بھر رہے تھے اور آپ بھی اس کنویں کے پاس گئے کہ میں بھی کچھ پانی انہیں پی لوں. لوگ جو ہے اس پر ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن کنارے دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو بھیڑ میں نہیں آ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی اپنے باری آنے کا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھیڑ کو ہٹا کر کے گئے اور ڈول سے پانی انہوں نے نکالا. مضبوط تھے اس وقت، جوان طاقتور تھے. پانی نکالا اور وہ جو بیچاری دور کھڑی لڑکیاں تھیں ان کو آپ نے پانی پلایا، خود بھی پیا اور ان دونوں لڑکیوں کو پانی بھر کے بھی دیا، مدد کیا.
تو ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ اے نوجوان، تو ہمارے ساتھ چل ہمارے گھر، ہم تجھے اس کی اجرت دلا دیں گے، جو تو نے ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ کیا ہے، ہمارے باپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت سخی آدمی ہیں، تمہیں اس کی اجرت دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے باپ تمہیں بلا رہے ہیں، جو تم نے ہمیں پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے ان کے گھر آئے۔ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ لڑکیاں جس گھر کی تھی ان کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ السلام کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا قال لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ایک ظالم قوم سے بچ کر کے آئے ہو، اب یہاں پر رہو، آرام سے رہو۔ ان کی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان ان کو کچھ اجرت دے دیں، انہوں نے پانی پلایا ہے ہم کو اور پانی نکال کر کے دیا ہے۔ تو اجرت میں انہوں نے کیا کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور مہر میں کیا رکھا گیا؟ کہا کہ میرا باغیچہ ہے اس کی 8 سال رکھوالی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، نکاح ہوا ان کی بیٹی کے ساتھ، اس بات پر کہ وہ 8 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ 10 سال ان کے ساتھ گزارے ان کے باغیچے میں۔ کس کے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور اس کے بعد ایک وقت آیا جب اپنی خاتون خانہ کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے، وہ بڑی وفا شعار خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے چلے، کیونکہ اب سفر پر تھے۔ تو ایک رات ایسی آئی کہ ان کو آگ کی ضرورت پڑی۔ آگ اس وقت ایسے نہیں کہ ماچس لگائے، لائٹر لگائے، کہیں سے آگ کے درخت ہوتے تھے، ڈالیاں ہوتی تھیں، ان کو پتھروں سے گھستے تو آگ نکلتی تھی۔ وہ تلاشنے کے لیے آپ پہاڑ کے اوپر گئے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، یعنی تاج نبوت عطا کیا، آپ کے نبی ہونے کے اعلان کا حکم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاج نبوت عطا فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اب میں جاؤں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت ملا، حکم کیا آیا جانتے ہیں؟ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کر کے تبلیغ کرو۔ اب اندازہ کریں کہ نبوت کا ایک بار، نبوت کا منصب اور نبی کی ذمہ داری کتنی اعلیٰ ہے کہ فوراً کہاں بادشاہ وقت کو تبلیغ کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزے کے طور پر 2 چیزیں تمہیں دی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی ہمیشہ رہتی تھی جس سے آپ پتے جھاڑتے تھے، بکریاں ہانکتے تھے اور کبھی اس سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو عصا ہوتا تھا، لکڑی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر ڈالو۔ جیسے آپ نے زمین پر ڈالا، دیکھا کہ وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا تو لکڑی ہو گئی۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضا، جس کو کہتے ہیں، آپ اگر جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ہتھیلی سے اتنی تیز روشنی آتی جیسے کہ سورج چمک رہا ہو۔ رات کے وقت بھی اگر آپ اپنی ہتھیلی کو نکالتے، سورج کی طرح سے روشنی آپ کے ہاتھ سے نکلتی تھی۔ یہ 2 معجزے تھے آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا، یہاں پر پہلے سے معجزہ دے کر کے ایک ٹرائل سے گزارا گیا، یہ سنت الہیہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ لے کر سیدھے فرعون کے پاس ہی چلے جاتے اور وہیں جا کر کے عصا ڈالتے اور خود گھبرا جاتے، تو سامنے والے کو کیا لگتا کہ انہیں خود پتہ نہیں ہے، ابھی یہ خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے بعض فقہاء کرام اور بعض مفسرین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو پہلے تربیت سے گزارتا ہے اور اس کے بعد پھر دشمنوں کے سامنے اتارتا ہے۔ یا ہونا یہی چاہیے
کہ آپ پہلے خود لیس ہوں علم سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اور پھر دعوت کے میدان میں اتریں تو آپ کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی اور سامنے والے کے اندر اثر بھی ہوگا۔ بہرحال وہ نبیوں کی بات تھی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ اب جیسی آئے آپ نے فرعون کو دعوت دی، حق کی طرف بلایا۔ ابھی کتنا سخت معاملہ تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے، ان کے بھائی تھے جن کو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بھی آپ سمجھ لیں، وہ ساتھ میں ہی رہتے تھے۔ فرعون کو جب انہوں نے دعوت دی تو فرعون نے انکار کر دیا کہ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب اس کا مکالمہ ہونے لگا تو فرعون نے یہ سمجھا کہ موسیٰ کے پاس شاید کوئی بہت بڑا جادو ہاتھ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے پاس مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا کہ کیا ہے تمہارے پاس، کوئی چیز ہے جو تمہارے خدا کے صحیح ہونے کی نشانی؟ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا میرے پاس نشانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ شاید یہ جادو ہے، تو میں کیوں نہ اپنے سارے جادوگروں کو بلاؤں۔ سارے جادوگر جتنے بڑے بڑے تھے اس زمانے کے، کیونکہ اس زمانے میں عروج پر تھا جادو، اور یہ دیکھیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دے کر بھیجا ہے جو اس زمانے میں عروج پر جو چیز رہتی تھی۔ جادوگر آئے، فرعون نے سب کو پیسوں سے خریدا بھی تھا، کہا کہ تم اپنا جادو دکھا کر کے موسیٰ کو شکست دے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ایک میدان میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس کیا ہے وہ دکھاؤ۔ سب ایک چھوٹی چھوٹی رسیاں لائے تھے، انہوں نے میدان میں چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی وہ میدان میں چھوڑا، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے اور رینگنے لگے۔ سب لوگوں نے، جتنے جادوگروں نے چھوڑا وہ سب کے سانپ بنے۔ یہ ہے نظر بندی۔ جادو کیا ہے؟ نظر بندی ہے۔ سانپ بنتے نہیں ہیں لیکن دکھتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا معجزہ تھا وہ نظر بندی نہیں بلکہ حقیقت میں سانپ بنتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑ دیا، وہ صرف ایک منہ کھولا اور پورے سانپوں کو نگل گئے۔ اب دوسرا منہ کھولتا تو جادوگروں کی طرف چلا جاتا۔ اتنا ہی تھا کہ سارے جادوگروں نے پکار کر کے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان۔ جادوگر کا اتنی جلدی ایمان لانا یہ معمولی بات نہیں۔ کیوں؟ وہ جادوگر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھی وہ رسی ہی تھی۔ جادوگر کو معلوم رہتا ہے، دوسروں کو وہ دکھواتا ہے کہ یہ سانپ بنا ہوا ہے، لیکن خود جادوگر کو معلوم رہتا ہے کہ یہ رسی ہے۔ لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو دیکھا کہ وہ لکڑی نہیں رہ گئی ہے بلکہ وہ حقیقت میں سانپ کا روپ دھار چکی ہے، کھا رہی ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً کسی نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ جیسے ہی ایمان لائے، فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا، یہاں پر یہ 11ویں پارے میں ہے، 19ویں پارے میں ہے، 9ویں پارے میں ہے، یہ سب آیتیں جو جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا 16ویں پارے میں ہے۔ تو اس کے بعد فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی سلطنت میں بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ایمان لا رہے تھے، کئی لوگ آپ کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اب جنگ شروع ہونی تھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے ایمان والے بندوں کو لے کر کے نکل پڑے۔ یہ کئی سالوں تک چلتا رہا معاملہ، دو بدو مقابلہ ہوتا رہا۔ کئی عذابات فرعونیوں کے اوپر آئے، جیسے کہ میں نے 9ویں پارے کی تفسیر میں کہا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے مومنین متبعین ہیں، ان کے امتی، سب کو ایک ساتھ ہلاک کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ تم پھر دوبارہ یہاں سے نکل کر چل پڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ اب سمندر کے کنارے آپ پہنچے، اور روایات میں اور تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے وہ ریڈ سی جو آج مصر میں ہے، بحر احمر اس کو کہتے ہیں، سعودی اور مصر کے بیچ میں سمندر ہے ریڈ سی، اس سمندر کے پاس آپ آئے اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ پورے فرعون کا 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر آپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ سامنے سمندر پانی کا اور ادھر انسانوں کا سمندر، بیچ میں حق والوں کی چھوٹی سی جماعت تھی۔
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے، وہ کڑا امتحان تھا ان کا، یا تو ادھر دیکھیں تو پانی میں ہلاک ہونا ہے، یا ادھر دیکھیں تو فرعونیوں کے لشکر میں ہلاک ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے کیسے نکالتا ہے اپنے مخلص بندوں کو۔ حکم فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا پانی پر مارو، عصا پانی پر مارا آپ نے تو 12 راستے کھل گئے، ایسے راستے کہ جس سے ایک ایک پورا کا پورا خاندان گزر سکتا ہے، اور اتنے سوکھے راستے کہ اس میں کیچڑ پانی تو دور کی بات، جب اس پر چلتے تھے تو دھول اڑتی تھی، جیسے لگتا دھوپ کی وجہ سے، دیکھتے نہیں آپ مٹی کے روڑوں پر دھول اڑتی ہے، اس سمندر کے بیچ میں 12 راستے بنے، کیونکہ آپ کے امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، سب کا ایک ایک راستہ سبوں نے اختیار کیا اور چل پڑے، سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے ان کو جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان 12 راستوں میں نکل پڑے۔ اب جب وہ سمندر سے آگے چل پڑے بیچ راستے میں، فرعون اور اس کے لشکری بھی قریب آ چکے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نئے راستے ہیں، ایسے لگ رہے ہیں کہ بالکل پرانے بنے ہوئے راستے ہیں۔ تو اس کے وزیروں نے کہا بھی کہ اے فرعون ان راستوں میں نہ جائیں، اس میں کچھ موسیٰ کی ہی لیے خصوصیت لگ رہی، ورنہ تو یہ سمندر ہے، سمندر میں راستہ کیسے؟ فرعون نے کہا جب موسیٰ اور اس کے سارے حواری لوگ، اس کے امتی لوگ چل کر کے گئے اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں لگ رہا، ہم تو ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس گھوڑے گاڑیاں ہیں سب، چلو راستے پر۔ پورے لشکر کو انہی 12 راستوں پر لگا دیا، اور جب وہ 12 راستوں پر فرعون کا لشکر آیا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، ہم نے پورے سمندر کو جیسا تھا ویسے ہی ملا دیا، پورے کے پورے لشکر اس میں غرق ہو گئے، کوئی نہیں بچ سکا۔ فرعون بھی وہیں پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اور تقریباً اس کی عمر 400 سال کے قریب ہوئی اور ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے 11ویں پارے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو ویسے ہی محفوظ رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اس آیت کے بیس پر بہت سارے حکماء نے فرمایا فرعون کی لاش ملی سمندر کے دوسرے کنارے، کیونکہ سمندر نے بھی اس کو نہیں نگلا، زمین نے بھی نہیں لیا، تو ویسی کی ویسی پڑی رہی، تو اس کی لاش کو لے کر کے بعد میں کسی جگہ پر، یہ جو اہرامات ہیں مصر کے، ان میں رکھا گیا۔ برسوں کے بعد یہ سننے کو ملا کہ وہاں سے لاشیں نکالی گئیں۔ اب جو ممی ہیں مصر میں، وہی جو ایک اہرامات مصر بھی ہے، اور آپ سنیں گے کہ ایک میوزیم ہے قاہرہ میں، وہاں پر فرعون کی لاش بھی رکھی ہوئی ہے، اب اس پر نام لکھا بھی ہے فرعون کا، اور بھی کئی لاشیں وہ اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، ان کو حنوط کیا جاتا ہے، یعنی مسالے وغیرہ سال بھر میں ایک بار لگا کر کے، لیکن وہ اتنی گندی ہیں کہ دیکھیں تو آپ کو ابکیاں ہیں اس زمانے کی اگر وہ لاش ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہ اس کی زیارت کرنی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کہ اس کو دیکھنا کوئی ثواب کا کام ہے، بلکہ لعنت بے شمار ہے اس پر، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کا عذاب ہے اس پر۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھا ہے تو یقیناً سب کو عبرت حاصل کرنی بھی چاہیے۔ جس کو پوری زندگی میں کبھی بخار نہیں آیا، اور جس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج جس طرح بے بس، بے مجبور، لاچار ایک پیٹی میں پڑا ہوا ہے، تو اے لوگوں دیکھو جو اپنے دور میں خدا ہونے کا اعلان کرتا تھا، آج اس کو ہاتھ اٹھانے تک کی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس تو ویسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اور بھی دیگر معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں،